عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی والدہ پر الزام آیا تو جھولے کا بال بولا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آیا تو پنگھوڑے دا بال نہیں بولا، خود رب ذوالجلال بولا۔ ہماری جو سیاستہ ہے نا، اس سیاستہ میں اہل بیت کی شان میں، اہل کسا کی شان میں جتنا احادیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، اتنا کسی اور سے منقول نہیں ہے جی۔ اور انہی کا قول ہے، یہ فرماتی ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ خود حضور نے فرمایا، میری زبان پر ایک لفظ آ رہا تھا پھر یاد آ گیا، یہ تو خود حضور نے فرمایا ہے کہ یا اللہ یہ میری کل پونجی ہے، یہ پہلے دن سے میں جمع کرتا رہا، آج بدر کے میدان میں ساری پونجی لا کر تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو ایک غلام اپنی عقل سے فیصلہ کرے اور وہ اس کتاب کو مانے اور اس کتاب کی طرف سبقت کرے، اور کوئی غلام بھی سنے یہ دعوت لیکن وہ سبقت نہ کر سکے، تو بولیے سابقم بالخیرات ہونے میں وہ غلام بازی لے گیا یا نہیں؟ اس لیے کہ کسی بھی بخشش کا جو اعلان کیا جاتا ہے نا، اس کا دار و مدار ہوتا ہے انجام پر۔ مثلا یہ کہا جائے فلاں جنگ میں جو شامل ہوگا، تو اس جنگ میں شامل ہونے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سارے بخشے ہوئے ہیں، تو اس جنگ کے بعد اگر وہ ایسے کبائر کا ارتکاب نہ کرے جن کبائر پر عذاب ہوتا ہے اور ایمان پر بھی رہے، تو تب یہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اصحاب بدر جو ہیں ان سے بعد میں کبیرہ گناہ بھی ہوئے، کیا؟ ہاں، اور ان کی سوچ نے قرآن کو سمجھنے میں ٹھوکر بھی کھائی۔ موٹا لفظ بولا ہے میں نے، سخت، اس لیے کہ وہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، شراب پی لی اور کہنے لگے جی یہ تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں بھی، کیوں کہنے لگے قرآن میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میاں آگے ہے اذا متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کرے، تو اگر تقوی اختیار کرتا تو یہ پیتا ہی کیوں؟ وہ بعد میں ہے، یہ پہلی ہے، اس پہلی فتح پر تمام فتوحات کا دار و مدار ہے، اور بدر میں سب سے بڑا ہیرو جو ہے وہ مولا علی ہے۔ علی بدر کا سب سے بڑا مجاہد ہے، اور بدر کے جتنے مجاہدین ہیں واہ واہ، ان پر ہمارے ماں باپ قربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی تراویح میں 22ویں پارے کا نصف اور 23ویں پارے کے 3 حصے تلاوت ہوئے۔ سورت فاطر سے ہم 1-2 آیات لیتے ہیں، اس لیے کہ وعدہ تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، اور موت اور حیات کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا عرض کروں گا، چونکہ آیت آئی ہے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، تاریکیاں اور نور برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، گھنا سایہ اور دھوپ برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں۔
تو یہ کس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ برابر نہیں؟ یہ تو چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، ہم یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں ہیں. آگے ذرا سنیں، ان انت الا نذیر، آپ تو فقط ڈرانے والے ہیں. آپ تو فقط ڈرانے والے ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں نا، آپ نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں ہیں، آپ تو فقط ڈرانے والے ہیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم آج اصحاب بدر کا بھی ذکر کرنے والے ہیں. ان کا کما حقوق ذکر تو ایک شب میں نہیں ہو سکتا، لیکن اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہم جو اس جنگ میں شہید ہو گئے، بعض اہل اسلام کا قول ہے کہ وہ سب سے افضل ہے. کیا یہ جو صحابہ میں افضلیت کا قول کیا جاتا ہے نا، تو ان میں مسلمانوں میں ایک مذہب یہ ہے کہ وہ مسلمان تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، خواہ وہ بدر والے ہوں خواہ کوئی ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا کی، کہ وہ سب سے افضل. ایک مذہب یہ ہے. اور پھر جو حیات رہے اصحاب بدر، انہیں غیر بدریوں پر فضیلت حاصل ہے. یعنی جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے، انہیں دوسرے تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے. ان پر بھی جو اس وقت حیات تھے اور کسی وجہ سے وہ بدر میں نہیں جا سکے، اور ان پر بھی جو بعد میں مسلمان ہوئے. تو سب سے افضل جو ہیں وہ اصحاب بدر ہیں. ان کے بارے میں جو ہے نا ایک آدھ حدیث پیش کریں گے. یہاں ہم پہلے یہ طے کر لیں کہ اصحاب بدر جو ہیں، جب انہوں نے جنگ کی اور ان کے ہاتھوں جو کافر مارے گئے، ان کافروں کو ایک گڑھے میں پھینکا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گڑھے کے کنارے پر گئے اور آپ نے فرمایا، سنو قریشیو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پا لیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا تم نے پایا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو مر کھپ چکے ہیں اور آپ ان سے کلام کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، جو کچھ وہ سن کر سمجھ رہے ہیں تم ان سے زیادہ نہیں سمجھ رہے. میں جو انہیں کہہ رہا ہوں وہ میرے اس کہے ہوئے کو تم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں. اور یہاں یہ ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں آپ انہیں سنانے والے نہیں ہیں. کیا آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا. تو بھائی اس قسم کا جہاں بھی ذکر ہے نا کہ آپ مردوں کو نہیں سنانے والے، اور مردے اور زندہ برابر نہیں ہیں، یہاں سے وہ مردے مراد ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں مگر آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں. کافروں کا ذکر ہے، یہ مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ اسی قرآن میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑ کر آؤ، لبیک کہو، تاکہ وہ تم کو زندگی دے. جن کو قرآنی وحی کی قرآنی روحانی زندگی نہیں ملی، وہ زمین پر چلتے پھرتے مردہ ہیں. علامہ ابن قیم جوزی حنبلی نے کہا ہے کہ گائے کا اور بھینس کا بچہ ہوتا ہے، وہ بچپن میں مر جاتا ہے، اور اس بچے کے بغیر گائے بھینس دودھ
گولی ہے نہیں دیتے. تو اس بچے کی جو کھال نہیں ہوتی, اس کھال کے اندر بھوسا وغیرہ کوئی ہلکی چیز بھر دیتے ہیں اور اس کو جو کا تو اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. وہ یہ جانور سمجھتا رہتا ہے, گائے یا بھینس سمجھتی رہتی ہے کہ یہ تو وہ میرا بچہ کھڑا ہوا ہے. دودھ نکالنے والا دودھ نکالتے وقت اس بچے کو اس کے آگے کھڑا کر دیتا ہے, وہ اس کے منہ مارتی رہتی ہے اور دودھ دے دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں بو. کیا کہا جاتا ہے جی؟ بو. بو کہتے ہیں اسی کو کہ چمڑے میں بھوسا وغیرہ ہلکی چیز جو وزنی نہ ہو لیکن پھول جائے, جیسے کاٹن ہے, بھوسا ہے, اس سے کھال کو بھر کر بچے کو پھر کھڑا کر دیا. یہ بو ہے جو بغیر روح کے ہو. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کافر ہے نا یہ بو ہے, اور جن کے اندر قرآن کی روح چلی گئی ہے وہ زندہ ہے. ورنہ حضور کو اللہ تعالیٰ فرماتا وما انت بمسمع من فی القبور, اور اس کے باوجود حضور جو ہے اصحاب بدر سے خطاب کرتے ہیں کیا حال ہے, جو کچھ تو ہم کہتے تو تم سے وہ پورا ہوا یا نہیں. اچھا صرف یہی حضور فرماتے رہتے اور صحابہ جو ہے نا حیران ہو کر ہکے بکے ہو کر سنتے رہتے تو بات نہ بنتی. انہوں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ آپ اس سے کلام کرتے ہیں, آپ نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سوال. اسی لیے تو مولانا علیہ السلام نے فرمایا الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے. اب یہ جو ہے نا موت ہے کیا؟ ہر چیز کی موت جو ہے یہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس مقصد کو جب پورا نہ کرے تو وہ حالت اس کی موت ہے. جیسا کہ کل ہم نے آیت پڑھی تھی یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها, کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد, اس کی موت کے بعد. اب زمین کی موت کی حالت کیا ہے؟ یہ وہ حالت ہے کہ جب اس کے اندر کسی چیز کو اگانے کی صلاحیت نہ رہے, اور جب اس کے اندر کسی چیز کے اگانے کی صلاحیت آ جائے بارش وغیرہ کے ذریعے, تو پھر اس کی وہ حالت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی سے تعبیر کیا ہے. جب کوئی چیز اگ نہیں سکتی تو وہ مردہ ہے. تو فرمایا کہ ہم تم پر بارش برساتے ہیں اور زمین کے مر جانے کے بعد اس کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ جو کسان ہے نا, حضرت بھی بہت بڑے کسان تو ہم نہیں کہیں بڑے ذمہ دار بیٹھے ہیں جی, تو ان سے پوچھیں کہ یہ جب اپنے بننے پر پک ڈنڈی جو ہوتی ہے نا کھیت کے چاروں طرف, اس پر جب کسان پھرتا ہے تو غور سے دیکھتا ہے جو بوٹا جھک جائے اور اس کے پتے مرجھا رہے ہوں تو کسان کہتا ہے یہ مر گیا. ہاں, تو انسان کو یا کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پہچانے, اس کی عبادت کرے. تو جو انسان اس کی معرفت سے اور اس کی عبادت سے دور ہیں ایسے تمام انسان مردے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قریب ہیں اس کی معرفت ان کے دل میں ہے وہ حیات ہیں. اور پھر یہ حیات اور یہ موت جو ہے یہ پھر ہر ایک کی برابر بھی نہیں. کوئی کم مردہ ہے, کوئی زیادہ مردہ ہے, کوئی کم حیات ہے, کوئی زیادہ حیات ہے. اس حیاتی کے درجات جو ہیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. جتنا ترقی کے درجات یا جتنا جنت کے درجات ہیں نا اتنا ہی حیات کے درجات ہیں. حیات ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. اور آپ نے سنا تھا کہ اچھا آپ کی حیات کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس جسم کی حیات کے لیے روح کی, ٹھیک ہے نا. اب روح حیوانی جو ہے یہ انسان کو زندہ کر دیتی ہے, اور جبریل امین کو روح کہا گیا. وہ جس گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اس گھوڑی کے اندر حیات آ گئی, اس گھوڑی کے
سم جہاں لگے مٹی کو، اس مٹی کے اندر حیات آ گئی، اور اس مٹی جو حیات والی مٹی تھی وہ اس میں سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کے اندر ڈالی گئی، تو وہ عجلن جسد اللہ خوار، وہ بھی کلام کرنے لگ گیا۔ تو معلوم ہوا، اس لیے قاضی شوکانی اہل حدیث نے اور بہت سے مفسرین نے کہا کہ وہ فرس الحیات تھا، زندگی بخش، زندگی والا گھوڑا تھا۔ تو جبریل جس چیز سے لگے اس میں زندگی آ جائے، روح جس جسم میں جائے اس کے اندر اس جسم میں زندگی آ جائے، اور قرآن جس روح میں جائے اس روح میں زندگی آ جائے۔ تو یہ انسان جو ہوتا ہے نا، ہر انسان جو زندہ ہے اس کو اس کی روح نے زندہ کر رکھا ہے۔ پھر اس انسان میں، ان انسانوں میں سے جس کے اندر، تمام انسانوں میں سے جس انسان کے اندر روح پڑ جائے، روح روحانی، روح قرآنی، روح وحی، تو اس کی روح کو ڈبل حیات مل جاتی ہے۔ اس کا ذکر ہم نے اپنی کتاب انوار العرفان فی اسماء القرآن میں بھی کیا ہے، اور کتاب الاربعین فی فضائل آل البیت الطاہرین میں بھی کیا ہے، جہاں ایک صاحب نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری کی فلاں تاریخ سے لے کر اپنی قبر اطہر سے باہر تشریف لانے تک میت ہیں۔ وہ جو متن ہے نا کتاب الاربعین کا، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ میت ہیں۔ تو اس پر میں نے ان کا تعاقب کیا ہے کہ بھائی دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھیے کہ ابھی میں نے آپ کیا نا کہ حیات کے جو درجات ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حیات کہتے ہیں مسلمان کے لیے یقین کو، یقین کی جو قوت ہے وہ قرآن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، وحی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ جس کو جتنا اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کے کلام پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی پر، وحی پر زیادہ یقین ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی حیات اتنی، یعنی روح جتنا، یہ روح ہے نا، روح جتنا زیادہ ڈلتی جائے، میٹھا جتنا زیادہ پڑتا جائے تو چیز زیادہ میٹھی ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ روح جتنا اس روح حیوانی میں زیادہ آتی جائے، اور پھر اس میں یقینی قوت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جائے، تو وہ انسان جو ہے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی حیات بخش ہو جاتا ہے، جیسا کہ غالباً وہ ہے سورۃ الانعام ہے نا، وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، تو وہ دوسروں کے لیے حیات بخشنے والا بن جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو شخص روحانی قوت اور روح کی بدولت یقین کی اعلیٰ منزل تک پہنچ جائے، وہی شخص دل سے میدان جہاد میں کود پڑتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور شہید حقیقی طور پر ہے بھی وہی جو صرف بہادری اور شجاعت کی داد چاہتا ہو، وہ شہید نہیں ہے۔ جو یہ کہے کہ بھلے میں گبرو ہوں، جوان ہوں، میرے بچے پیچھے ہیں، میری بیوی پیچھے ہے، لیکن یہ جو جسم ہے یہ اگر جاتا ہے تو اگلی زندگی میرے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے، تو ایسا شخص ہی دشمن کی تلوار کے سامنے جاتا ہے۔ کیوں گیا؟ ذرا بولیں، کیوں گیا؟ آپ نے ابھی تک جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وحی کی روح، قرآن کی جو روح ہے نا، وہ اتنا چلی گئی کہ اس کے یقین کو عروج مل گیا۔ تو یقین کی اس اعلی منزل کا دوسرا نام ہے حیات۔ جس کو یہ حیات مل جاتی ہے، جس کو یہ اعلیٰ یقین مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اعلیٰ یقین والے شخص کو جس نے میرے نام پر گردن کٹائی، مردہ مت کہو، اس لیے کہ اس کو یقین نہ ہوتا تو یہ کودتا ہی نہیں، یہ میدان میں جاتا ہی نہیں۔
تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ اس نے گردن کٹائی تو اس کو حیات مل گئی، حیات اس کو پہلے مل چکی تھی، یقین اس کو پہلے مل چکا تھا۔ اب جو اس یقین پر فائز ہونے کے بعد اس نے گردن کٹانے کو آسان اور سستا سودا سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب لوگوں یقین کر لو اس کو زندگی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہ زندہ پہلے تھا، اب ہم تم پر یہ قدغن لگا رہے ہیں کہ اس کو مردہ نہ کہو نہ مردہ خیال کرو۔ تو جس کو قرآنی روح کی بدولت یقین کی وہ اعلیٰ منزل ملی کہ اس نے جان دینے کو سستا سودا سمجھا اور جان دینے میں دریغ نہیں کی، یہ روحانی قوت اس کو ملی کیسے؟ اور قرآن کیسے ملا؟ یاد رکھنا قرآن کی جو یہ روح ہے نا، جب تک حضور نہ پھونکیں اب تک کسی کی روح کے اندر یہ روح نہیں جاتی، اسی لیے درود شریف کا ذریعہ دیا گیا ہے۔ تو جو روح پھونک رہے ہیں آپ کی روح میں، آپ کے جسم میں نہیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا اپنی کتاب الفوائد میں، جسم جو حیوانی ہے اس کے اندر روح پھونکتا ہے فرشتہ، اور روح کے اندر یہ قرآنی روح پھونکتے ہیں حضور۔ اب تک ہر بشر کے اندر یہ روح حضور پھونکتے ہیں۔ تو جو روح حاصل کرے اس کو تو مردہ نہ کہو، جو روح ہے روحانی، روح قرآنی جس کو حاصل ہو جائے اس کو تو مردہ نہ کہا جائے، اور جو روح قرآنی عطا کرے وہ مردہ ہے۔ شہید کو گردن کٹانے کی وجہ سے زندگی نہیں ملی، شہید کو اس اعلیٰ یقین کی وجہ سے زندگی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دیے جانے کا اعلان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ نہ کہنے کا آرڈر فرمایا ہے۔ مردہ سمجھو نہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ وہ مرنے سے پہلے زندہ تھا، اب صرف اس کو مردہ نہ کہو یہ پابندی لگائی گئی۔ تو اب یہ سمجھیں کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا چند تراویحوں میں 2-3 مرتبہ، آج میں نے اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اسی سورہ فاطر میں آگے یہ آیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کو، اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا۔ استفینا، ہاں جی، استفینا من عبادنا، بندوں میں سے چن لیا۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، اور زیادہ جو چنے ہوئے ہیں وہ جمع ہو گئی۔ تو ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ میانہ رو ہیں، کتاب کے جو وارث بنتے ہیں جن کو ہم نے وارث بنایا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں بإذن اللہ، اللہ کے فضل سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ کون ہے سبقت کرنے والے؟ ظاہر ہے جو جن کو سب سے پہلے اسلام لانے کی، ایمان کے اظہار کی سعادت ملی، وہ سب سے بڑھ کر سبقت کرنے والے ہیں۔ تو اس امت میں اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جس نے سبقت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لبیک کہو رسول کو، اللہ کو، رسول کو جب تمہیں وہ بلائے تاکہ وہ تمہیں زندگی دے۔ تو یہ زندگی حاصل کرنے میں جس نے سب سے پہلے، جس انسان نے سب سے پہلے سبقت کی، اس انسان کا نام ہے اعلان نبوت کے بعد، اس انسان کا نام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور کے بلائے بغیر، فقط حضور کو پہچان کر جنہوں نے حضور کو مان لیا کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، تو وہ تو بحیرہ راہب ہیں۔ اس لیے الاصابہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی، وہ صحابہ کی شان میں ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا ہے حرف بے کے تحت۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد پہلا انسان جو ہے وہ سیدہ خدیجہ ہیں، اور پہلا مذکر جو ہے وہ سیدنا مولا علی ہے۔
ان دونوں پر کوئی اور سبقت نہیں لے جا سکا۔ اس کے بعد پھر حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ ہیں، پھر حضور کی باندی سیدہ ام ایمن ہے، ٹھیک ہے، کوئی 6-7 افراد کے بعد پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسلامی سبقت ہے، سابقم بالخیرات باذن اللہ۔ اگر کیا کہوں، بدقسمتی سے کہوں یا جو بھی، کوئی شخص غلام بن جائے، کسی کا پیدا ہوتے ہی غلام، اور کوئی دوسرا شخص غلام نہ ہو لیکن عقل میں دونوں برابر ہوں، ایسا ممکن ہے؟ تو ایک غلام اپنی عقل سے فیصلہ کرے اور وہ اس کتاب کو مانے اور اس کتاب کی طرف سبقت کرے، اور کوئی غلام بھی سنے یہ دعوت لیکن وہ سبقت نہ کر سکے، تو بولیے سابقم بالخیرات ہونے میں وہ غلام بازی لے گیا یا نہیں؟ لے گیا نا۔ تو اس لیے یہ غلاموں میں وہ اور آزادوں میں وہ، یہاں غلامی اور آزادی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد پیدا فرمایا ہے، لہذا عقلی دولت کو کام میں لاتے ہوئے، عقلی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے جس نے سبقت کی، مالکوں سے اور آزادوں سے اور آقاؤں سے پہلے وہ سبقت کر گیا جو غلام تھا، تو وہ افضل ہے۔ حضرت بلال نے جن سے سبقت کی ان سب سے افضل ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، ہم نے اپنے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کیا قصور ہے اس کا کہ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور غربت کی وجہ سے غلام بنتا رہا اور بکتا رہا؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ سورہ یاسین بھی پڑھی گئی، پھر سورہ صافات۔ سورہ صافات کے اندر میں نے یعنی سورہ صاد کے اندر میں ایک آیت آتی ہے، اس کا میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس کا ذکر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تھا نا پیچھے سورۃ النمل میں، تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یار یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑ تو لیا اور فرمایا میں چاہتا تھا اس کو پکڑے رکھوں، تم سب کو دکھاؤں، لیکن مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا قرآن میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کی، رب اغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ملک عطا کر دے، لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسا ملک کہ میرے بعد پھر یہ کسی کے لیے نہ ہو، ایسا ملک کہ میرے بعد پھر یہ کسی کو نہ ملے۔ عجیب دعا نہیں؟ توجہ ہے؟ ایسی حکومت دے، ایسا ملک دے کہ پھر میرے بعد لا ینبغی لأحد من بعدی، کسی ایک کو بھی نہ ملے۔ یہ دعا ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیسی حکومت ان کی تھی ویسی حکومت ہمارے حضور کو نہیں ملی، تو پھر ہمارا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے حضور تو سب سے اونچا بولو افضل ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث غلط ثابت ہوتی ہے، جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ کلو نبی یجاب وفی روایت مجاب، ہر نبی مستجاب دعا ہوتا ہے، یعنی ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مانتے ہیں کہ ان کو ایسی حکومت ملی کہ ویسی ان کے بعد کسی کو نہیں ملے گی، تو ہمارے حضور کی افضلیت پر ایک اعتراض لازم آتا ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ نہیں مانتے تو حضور کی حدیث کی تکذیب لازم آتی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ان کے بعد ویسی حکومت کسی کو نہ ملے، اور ہمارے نبی ان کے بعد نہیں، ان سے پہلے بھی ہیں۔ ہمارے نبی جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور باقی جتنے نبی ہیں ہمارے نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی کے فیض یافتہ ہیں۔ آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں
سید الانبیاء ہیں، امام النبیین ہیں، قیامت کے دن بھی امام النبی ہیں۔ اچھا میں یہ عقیدت کے طور پر نہیں کہہ رہا، خود حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تمام نبیوں کا امام ہوں گا، ان کا خطیب ہوں گا اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، انبیاء کی۔ شفاعت اس لیے نہیں ہوتی کہ گناہوں سے اور عذاب سے بخشوا ہے، شفاعت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ کوئی پیشی تو لگے، کوئی بات چیت تو آگے چلے۔ ہاں جی، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط جو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی نا، اس کا جو ایک ظاہری تھا نا، عملی مظاہرہ، اس کے خلاف نہ ہو کچھ، تو ایک حیا حضور نے فرمایا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں اور ان کی حکومت جو ہے حضور کی حکومت سے بہتر تھی۔ دعا ان کی قبول ہوئی، ان کے بعد حضور کے علاوہ ویسی حکومت کسی کو نہیں ملی، لیکن حضور چونکہ ان کے فقط بعد نہیں ہیں، پہلے بھی۔ اصحاب بدر کے ذکر کی طرف آتے ہیں۔ اصحاب بدر جو ہیں یہ خود حضور نے فرمایا، میری زبان پر ایک لفظ آ رہا تھا پھر یاد آ گیا، یہ تو خود حضور نے فرمایا ہے کہ یا اللہ یہ میری کل پونجی ہے، یہ پہلے دن سے میں جمع کرتا رہا، آج بدر کے میدان میں ساری پونجی لا کر تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں نا جو یہ میری زندگی کی پوری کمائی ہے جی، یا داؤ پر لگ گئی، یا پھر کہتے ہیں نا بھی یا تو داؤ پر لگ جائے گا یا پھر معاملہ چڑھ جائے گا۔ تو دعا جب مانگ رہے تھے نا تو یوں ہی کہہ رہے تھے، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، میں ان کو اکٹھا کر کے لایا ہوں، اور پہلے دن سے لے کر اب تک، اس وقت تک تو میرے خیال کوئی 14-15 سال تو ہو گئے تھے نا اعلان نبوت کو، تو 14-15 سال کی یہ میری جمع پونجی ہے، تیرے پاس لایا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو یہاں تک عرض کر دیا کہ پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی، لا تعبد ابدا ہے نا۔ ہاں جی، اب آپ یہ پونجی ہے، آپ سمجھ گئے نا، یہ ہے نہیں، تو یہ وہ قدسی صفت ہستیاں تھیں کہ کچھ تو وہاں کام آ گئے اور کچھ بچ گئے، جو بچ گئے اللہ تعالی نے فرمایا پھر ان جیسا اور کوئی نہیں۔ یعنی مجموعی طور پر وہ جو تھے نا، مجموعی طور پر اس مجموعے کا مقابلہ بعد والے غیر بدری کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ان بدریوں میں سے افضلیت تو ہے ایک دوسرے پر، وہ ایک دوسرے پر افضل ہیں، لیکن جماعت کے لحاظ سے کوئی دوسری جماعت ان سے افضل نہیں ہے، بعد والے ان سے افضل۔ اور کچھ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے خیال اس وقت تک ڈاکٹر صاحب تشریف نہیں لائے تھے، کہ کچھ اہل اسلام کا، بڑے بڑے ائمہ کا یہ ایک مذہب ہے افضلیت صحابہ کے لحاظ سے، کہ افضل وہ ہیں جو حضور کی حیات ہی میں وصال فرما گئے یا شہید ہو گئے، ایک قول ہے یہ۔ بھلے بعد میں حضرات خلفائے اربعہ تو حیات رہے نا، وہ کہتے ہیں ان سے بھی وہ افضل ہیں جو پہلے چلے گئے، ایک قول یہ بھی ہے۔ تو یہ وہ پونجی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لائے، اور جو بچ گئے ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، تم جو چاہو کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یا تو بدی کی طاقت سلب کر لی گئی، لیکن یہ قول درست نہیں، بدی سرزد ہو سکتی ہے لیکن توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی، اس لیے کہ کسی بھی بخشش کا جو اعلان کیا جاتا ہے نا، اس کا دار و مدار ہوتا ہے انجام پر۔ مثلا یہ کہا جائے فلاں جنگ میں جو وہ شامل ہوگا، تو اس جنگ میں شامل ہونے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سارے بخشے ہوئے ہیں، تو اس جنگ کے بعد اگر وہ ایسے کبائر کا ارتکاب نہ کرے جن کبائر پر عذاب ہوتا ہے اور ایمان پر بھی رہے، تو تب یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ورنہ تو پھر اصحاب بدر اور دوسرے سارے برابر ہو جائیں گے۔ تو اصحاب بدر جو ہیں ان سے بعد میں کبیرہ گناہ بھی ہوئے، کیا؟ ہاں،
اور ان کی سوچ نے قرآن کو سمجھنے میں ٹھوکر بھی کھائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط فہمی ہوئی، غلط فہمی ہوئی جو ہے نا چھوٹا لفظ ہے، میں نے جان بوجھ کر بولا ٹھوکر کھائی، کیا؟ ہاں موٹا لفظ بولا ہے میں نے، سخت، اس لیے کہ وہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، شراب پی لی اور کہنے لگے جی یہ تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں بھی، کیوں کہنے لگے قرآن میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میاں آگے ہے اذا متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کریں، تو اگر تقوی اختیار کرتا تو یہ پیتا ہی کیوں؟ اور یہ وہ جماعت تھی جو پورے کفر کی فاتح تھی، کس کی؟ بعد میں جتنی فتوحات ہوتی نہیں، ساری فتوحات کا دار و مدار، تمام فتوحات کے دار و مدار اس فتح پر ہے۔ احد ہے، احزاب ہے، حنین ہے، تبوک ہے، جو بھی ہے، ساری فتوحات جو ہیں وہ بعد میں ہیں، یہ پہلی ہے، اس پہلی فتح پر تمام فتوحات کے دار و مدار ہے۔ اور بدر میں سب سے بڑا ہیرو جو ہے وہ مولا علی ہے۔ بعد بدبخت لوگ جو ہیں وہ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت علی سے تو کئی علاقہ فتح ہی نہیں ہوا۔ تو ایک بندہ تو میرے سامنے بس میں بیٹھ کر کہنے لگا جی انہوں نے تو 1 انچ بھی فتح نہیں کیا۔ تو میں نے کہا ظالم کا بچہ، خبیث کا بچہ، تجھے پتہ نہیں ہے کہ مولا علی کی یہ فتوحات بدر میں، احد میں، حنین میں ہیں جی، اور وہ خندق میں، وہ جو عبد ود خندق میں تھا نا، ہاں ابن عبد ود خندق میں تھا نا، ہاں جی، یہ فتوحات اگر نہ ہوتی، یہ ابن عبد ود جو ہے نا، اس کے بارے میں جمع الجوامع میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ وہ آ کر للکارتا رہا خندق تو اس طرح ہوا نا جو کھدی ہوئی تھی مدینہ شریف کے باہر، تو اس میں آگ وغیرہ جلائی، یا کسی جگہ ویسے گہری تھی، خندق کے باہر کھڑے ہو کر نا گھوڑے پر چڑھا ہوا ہے، یوں کرتا ہے گھوڑا، یوں کرتا ہے، اور کہتے ہیں اوئے آؤ، ہے کوئی تم میں سے میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ کسی اور کے نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں کہ ہم یوں بیٹھے تھے کہ اگر ہم نے سر ہلایا تو ہمارے سروں پر پرندے بٹھا دیے گئے ہیں، وہ اڑ جائیں گے، گویا ہم نے ان پرندوں کا ایسے بالکل گم سم، کوئی اس کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ وہ للکارتا تو میں عرض کرتا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، حضور فرماتے پتہ ہے یہ کون ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر للکارتا، یہ پھر عرض کرتے، آپ نے فرمایا ابن عبد ود ہے آگے، پھر خاموش۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا اگر ابن عبد ود ہے؟ میں جاتا ہوں، 2 بھلائیوں کے درمیان میں ہوں، میں مارا جاؤں پھر بھی میرے لیے بھلائی ہے، اور اگر اس کا خاتمہ کر دوں پھر بھی بھلائی ہے، گھاٹا تو ہے نہیں، ہاں ہے نہیں۔ تو آپ گئے تو اس کو، بھئی جس نے یہ بہادری اور یہ شجاعت دکھائی، جس نے یہ فتوحات کی، بعد والوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے کفار کے علاقے فتح کیے تاکہ مال پانی بنائے، تو ان کے ساتھ علی کو ملاتا ہے؟ علی بدر کا سب سے بڑا مجاہد ہے، اور بدر کے جتنے مجاہدین ہیں واہ واہ، ان پر ہمارے ماں باپ قربان۔ بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، بعد والے لوگوں کے لیے فرمایا وہ پہلے تھے جو جن میں سے 10 جو ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ 10 کے مقابلے میں، عشرون صابرون یغلبوا مئتین، یعنی 20 ثابت قدم رہنے والے جو ہے نا وہ 200 کے مقابلے میں۔ اور فرمایا الان خفف اللہ عنکم، قرآن میں آیا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، نزول قرآن کے دوران حضور کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ اب اللہ جان چکا ہے اب تم میں کمزوری آ گئی، اب تم میں سے جو 100 ہیں نا وہ 200 کے مقابلے میں۔ کتنا پرسنٹیج کا فرق ہو گیا؟ یعنی ایک
2 کے برابر، اور پہلے 1 کتنا تنزلی ہے. یہ تنزلی کیوں ہے؟ جس میں کمزوریاں آ گئی تھیں اس یقین میں، اس یقینی قوت میں. آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا، جو پہلے جو شہید ہو گئے اور پہلے دنیا سے چلے گئے حضور کی حیات میں وہ افضل ہیں، تو اس لیے اس قول سے ان کو تقویت مل رہی ہے، اس قول کو اس بات سے تقویت ملتی ہے. اس لیے کہ بعد میں ضعف آتا رہا، اور یہ ضعف ایمانی، ضعف ایقانی ہوتا ہے، صرف جسمانی ضعف نہیں ہوتا. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر بھی کریں گے. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، جن کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس قدر اہتمام فرمایا کہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے سریکی میں، فرماتے تھے کہ یوسف پر الزام لگا، یوسف کی عزت پر الزام آیا تو پنگھوڑے دا بال بولا. ہاں، وہ سریکی میں کہتے تھے پنگھوڑے کا بال بولا. عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی والدہ پر الزام آیا تو جھولے کا بال بولا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آیا تو پنگھوڑے دا بال نہیں بولا، خود رب ذوالجلال بولا. ہاں جی، پورا رکوع اتارا. اور میرے نزدیک سیدہ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اعتراف ماننے کی قوت سے مالا مال تھی. اگر ان سے کوئی قدم ایسا اٹھ گیا جو کہ نہیں اٹھانا تھا، جب سمجھ آ گیا تو پوری زندگی فرماتی رہی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مولا علی علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے استعمال کیا. یہ یاد رکھنا، جس شخص کا معاشرے میں اثر رسوخ ہو نا، اس کو دوسرے لوگ اپنے مفاد کی خاطر استعمال کر جاتے ہیں اور اس وقت اس کو پتہ نہیں چلتا. اماں پاک کی طرف کچھ لوگ اس لیے گئے کہ ان کا اثر رسوخ زیادہ تھا، ان کی عظمت اور ان کی عزت، ان کا رتبہ، ان کی تکریم مسلمانوں کے دلوں میں زیادہ تھی، اور اب تک ہے. حضور کی ازواج میں ان کا بڑا مقام اور رتبہ ہے. اس بڑے مقام اور رتبہ کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے ان کو بھلا دیا. یہ بھول گئیں، یہ چلی گئیں. جب چلی گئیں تو اعتراف تقصیر اس قدر تھا کہ جب بھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ آیت پڑھتی تو روتی، اس قدر گریا کرتی کہ آپ کا دوپٹہ مبارک، یہ ہمارے ہاں جو دوپٹے ہیں نا پتلے پتلے جن میں سے بال بھی نظر آتے، یہ نہیں، چادر ہوتی تھی جس میں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا. اتنا موٹا دوپٹہ چادر جو ہے وہ اب آپ کے آنسو سے تر ہو جاتی. اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا، یار لوگوں دیکھو وہ قریب ہوں تو ان کو بلاؤ. خیال آ گیا تو بلائے گئے، وہ آ گئے. آپ نے فرمایا جب میں جا رہی تھی تو تم نے مجھے روکا کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے عرض کیا، ام المومنین میرا خیال ہوتا تھا میں آپ کو روکوں، لیکن آپ پر فلاں شخص کی رائے غالب تھی تو میں نے سوچا میری بات ایسے ضائع جائے گی، اس لیے میں نے نہیں روکا تھا. آپ نے فرمایا تم اگر روکتے تو میں رک جاتی، کاش تم روکتے. ایک مقام پر یہاں تک فرمایا کہ اگر میں وہ سفر نہ کرتی تو وہ سفر نہ کرنا مجھے اتنا زیادہ محبوب ہوتا کہ میرے شکم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 بیٹے پیدا ہوتے، اور سارے کون تھا جی؟ حارث بن عبد الرحمن کی طرح ہوتے. وہ ایک خوب روح
بندہ تھا. فرمایا سارے کے سارے اس کی طرح ہوتے تو مجھے ان 10 بیٹوں کی اتنا خوشی نہ ہوتی جتنا اس نہ نکلنے میں ہوتی. یہ ہے اعتراف. اور پھر اعتراف دیکھیں کہ ہماری جو سیاست ہے نا، اس سیاست میں اہل بیت کی شان میں، اہل کسا کی شان میں جتنا احادیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہیں، اتنا کسی اور سے منقول نہیں ہے جی. یہ یاد رکھنا. اور انہی کا قول ہے، یہ فرماتی ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. اتنا بڑا اعتراف. یہی بھی ان کا اعتراف ہے کہ میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ وہ حسد رکھتی تھی. لفظ حسد انہوں نے خود استعمال کیا ہے. ہاں جی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو ان سے بہتر کوئی اور بیوی ملی ہی نہیں. دیکھو جی، تو اپنی پہلی بات بھی بیان کر دی، پھر حضور کے جو الفاظ ہیں ان کی شان میں، سیدہ خدیجہ کی شان میں، وہ بھی بیان کر دیے. تو آخر ہمیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملے نا، تو اسی لیے تو وہ صدیقہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر. آپ اچھے گوشت کے ساتھ اچھے شوربے والا سالن بنائیں، اچھا گوشت ہو، شوربے والا سالن ہو، اس میں ٹکڑے بھگو کر ڈال دیں توڑ کر اس شوربے میں، اور پھر کھائیں تو دیکھیں کیا مزہ ہے. حضور فرماتے ہیں جس طرح سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے، عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر اسی طرح ہے. اور یہ وہ خاتون ہیں جن کو جبریل امین نے سلام دیا، جبریل امین نے سلام بھیجا. اور یہ واحد خاتون ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عقد میں آئیں کنوارے پن میں. کنواری خاتون ہے جو حضور کو ملی. ہاں جی. یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے لوگ نا اس بات کو یوں کرتے ہیں نا، ہمارے سنی لوگ وہ بولے بجاتے ہیں اور حدیث کے ان کو معلوم نہیں ہوتی کہ بھی حدیث میں ہے سیدہ خدیجہ سے افضل کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھی یہ تو وہ خاتون ہے جو کنواری حضور کو ملی. تو بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہیں جن کو حضور کنوارے ملے. یہ بھی تو دیکھو نا. اب میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی اور کا ذکر کرتے ہوئے پھر دوسرے کی فضیلت لے آؤں. ہاں جی. جس طرح کوئی شخص جو ہے نا محرم میں ذکر کرتے ہوئے امام حسین کا ہاں جی کسی دوسرے کا ذکر لے آئے اور کسی کا دفاع کرنا شروع کر دے. لیکن مجھے یاد آ گیا کہ بھی یہ ان کی فضیلت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذوق اور آپ کی محبت کا جو لحاظ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کو کنواری خاتون ملی ہیں، اور آپ ان کا اتنا لحاظ فرماتے کہ چھوٹی عمر میں جو ہی بالغ ہوئی تو شادی کر دی. وہ 6 سال تھیں، یہ 9 سال. یہ تو غلط ہے. بلوغت کے وقت ہی شادی ہوئی ہے. باقی روایات جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، بھلے کسی بھی کتاب میں آئے. اتنی چھوٹے بچپن میں نہیں ہوئی. تو جو ہی شادی ہوئی تو بچی بالغ جب ہوتی ہے عادتیں تو بچیوں والی ہوتی ہے نا جی. تو حضور کے عقد میں آ گئیں. یہ گڑیاں مڑیاں نہیں کپڑے کے ساتھ گڑیاں بناتے اور کھیلتے، تو یہ کھیلتی تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں. تو جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محلے کی گلی کی بچیوں کو لے کر آتے اور فرماتے ہماری عائشہ کے ساتھ بیٹھو اور کھیلو، اور گڑیوں کا ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں جی. تو یہاں یہ بھی سناتا چلوں کہ جب جمل میں گئی نا تو مولا علی ان کے کجاوہ کے پاس آئے. تو اس میں ہے، اس میں خصیص علی کے متن میں، جس کی میں نے شرح کی ہے نا، شرح خصیص علی، اس کے متن میں ہے کہ مولا علی نے انہیں ام المؤمنین کہا. فرمایا ام المؤمنین خیریت سے ہو، کیسی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرمائے. ہاں. تو ان دونوں کا آپس میں ایک اور بھی روایت یاد آئی کہ یہ بعد میں کافی دیر تک حیات رہی نا جی. تو مولا علی علیہ السلام کی جو جنگ ہوئی نا اس کے ساتھ، خوارج کے ساتھ، تو وہ بظاہر نا بڑے عبادت گزار تھے،
پگڑ تے جبے تے عبادت نوافل تے یہ وہ وغیرہ، تو وہ مارے گئے۔ وہ میں ان کا ذکر لمبا نہیں کرنا چاہتا، وہ مارے گئے۔ اتنا سمجھ لیں کہ وہ عابد و زاہد لوگ تھے۔ ام المومنین تک خبر پہنچی تو آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں شخص عراق سے آج کل ادھر آیا ہوا ہے مدینہ میں، وہ پتہ کرو، وہ اگر مل جائے تو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اس کو لے آئے۔ جی اماں، آپ نے فرمایا تمہارے صاحب، وہ مولا علی کا ساتھی تھا، وہ عراقی شخص مولا علی کا ساتھی تھا، اس لیے اس کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے تو تمہارے صاحب نے ان عابدین اور زاہدین اور قراء کو ختم کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ یعنی آپ نے تھوڑا غصے کا اظہار کرتے ہوئے، یہ صحیح سنا ہے ہم نے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایسے جو لوگ تھے وہ مارے تو گئے اماں پاک، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جب جنگ ہو گئی تو مولا علی نے فرمایا کہ وہ شخص اگر ان ہمارے دشمنوں کے لوگوں میں، یعنی ان کی لاشوں میں ایسا شخص پایا جائے جس کا یہ بازو کٹا ہوا ہے اور کٹے ہوئے بازو کے ساتھ آگے ایک نرم گوشت ہے جو ہلتا ہے، اس شخص کو ذو الثدیہ کہا گیا۔ تو یہ ذو الثدیہ، یہ ہلنے والا گوشت جہاں جو ہے، یہ اگر پایا جائے لاشوں میں تو پھر تو تم نے بڑی بری اور گندی مخلوق کو قتل کیا ہے، اور اگر ایسا شخص ان لاشوں میں نہ پایا جائے تو پھر تم بہت اچھے لوگوں کو مار بیٹھے ہو۔ کہتے ہمارے تو حواس اڑ گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو پہلے بتایا جاتا، جب جنگ ہو گئی بعد میں بتایا گیا۔ تو ہم گئے، دیکھا، واپس آئے جی نہیں ہے، پھر جاؤ، پھر گئے، دیکھا، واپس آئے جی نہیں ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، پھر گئے، دیکھا، واپس آئے، عرض کیا نہیں ہے۔ آپ نے خود گھوڑے پر سواری فرمائی اور فرمایا میرے ساتھ چلو۔ گئے تو ایک کسی مینر نہیں ہوتا، اس میں لاشیں پڑی تھیں، ہٹاؤ 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 ہٹاؤ، ہٹاتے گئے ہٹاتے گئے ہٹاتے گئے، نیچے سے اس کی لاش ملی۔ جو ہی ملی تو یہ وہ صاحب بیان کر رہے ہیں اماں پاک کے سامنے، وہ کہتے جو ہی وہ لاش نظر آئی تو مولا علی علیہ السلام فوراً خر ساجدہ، اللہ اکبر کہا اور سجدہ میں گر گئے۔ وہ کہنے لگے ہاں علی جو ہیں عجیب بات پر اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اچھا تو وہ شخص پایا گیا؟ تو انہوں نے کہا جی اماں وہ تو پایا گیا۔ تو کہتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے، ابن حراش ہے میرے خیال، وہ بندہ کہتا ہے کہ اماں پاک اس قدر خاموش ہو گئیں اس بات پر کہ کافی دیر خاموش رہیں، گویا ان کی سانس رک گئی۔ اس کے بعد پھر سر اقدس اٹھایا اور فرمایا سچی گواہی کو چھپانے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ ظالم صرف مکہ مارنے والا یا تلوار چلانے والا یا مال چھیننے والا نہیں ہوتا، کسی کا حق مر رہا ہو وہ سچی گواہی دے تو اس کا حق نہیں مرتا، ہاں؟ تو سچی گواہی نہ دینے والا بھی ظالم ہے۔ یہ کہہ کر فرمایا میاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی علامت والے لوگوں کو، جن میں ایسا شخص ہوگا، ایسے لوگوں کو وہ شخص قتل کرے گا جو میری امت کا سب سے افضل ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا تھا، اس وقت میں تھی اور علی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ کیسا یہ ہے؟ اور اسی مقام پر فرمایا کہ میرے اور علی کے درمیان کوئی بڑا تنازع نہیں تھا، صرف اتنا تھا جتنا بھابھی اور دیور میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اور اتنی پاک باز اور صدیقہ تھیں کہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں جو جمل کے دن باہر نکلی ہوں، جو مجھ سے ایک اقدام ہو گیا، اس اقدام کو وہ احداث قرار دیتی تھی، اپنے لفظوں میں احداث، مجھ سے احداث ہو گیا، لہذا اس احداث کے بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ میں دفن نہ کرنا، میں چاہتی تھی کہ میں حضور کے حجرہ میں داخل ہوں، لیکن اب مجھے حضور سے شرم آتی ہے، مجھے بقیع میں دفن کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں، آپ یقین فرمائیں، مجھے اللہ نہ بخشے، میں ان کی غلطی کے اظہار کے لیے یہ نہیں عرض کر رہا، میں اس اظہار کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ
رجوع اللہ، بڑا پن ہے، تقویٰ کا کمال ہے۔ ہاں جی، اس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور میں ام پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی لیے سب سے بڑا غلام ہوں، ہاں جی، اور ان کا محب ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے میں حتی الامکان کوشش کرتی تھیں، اور انہوں نے اسلام کو جتنا ہم تک پہنچایا اتنا کسی اور خاتون نے نہیں پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب بدر کے طفیل، ام پاک کے طفیل، اور اپنے دیگر قدسی صفت ہستیوں کے طفیل ہم سب پر قرآن و سنت کی معرفت کو آسان فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔